وہ اپنے قلب و سینے فرماتے ہیں، ان غریبوں کے غم گسار فرماتے ہیں، شفیع روز شمار فرماتے ہیں، ان کو پروردگار فرماتے ہیں، روشن ہستی کے ذریعے فصل بہار فرماتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر اذان کا ثواب بتا دیا جاتا تو لوگ اذان پڑھنے کے لیے آپس میں تلواریں چلاتے۔ حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں اگر اذان کا ثواب بتا دیا جاتا تو لوگ آپس میں تلواریں چلاتے۔ پیسے والا ہوتا وہ بولتا کہ ہم سے پیسے لے لو مگر اذان ہم پڑھیں گے۔ اور کوئی لاٹھی والا طاقت والا زیادہ بھری والا ہوتا تو وہ کہتا کہ سنو اذان پڑھنے پڑے اذان ہم پڑھیں گے۔ سوچ والا ہوتا بولا چھوڑو سب لوگ اذان ہم پڑھیں گے، لاٹھی چلا کے اذان پڑھتے، تلوار چلا کے اذان پڑھتے، دولت دے کر کے اذان پڑھتے، ثروت دے کر کے اذان پڑھتے، شہرت بیچ کر کے اذان پڑھتے۔ مسلمان اگر اذان کا ثواب بتا دیا جاتا تو تم اذان پڑھنے کے لیے تلواریں چلاتے۔ یہ نبی نے فرمایا اے مسلمان یہی سے سمجھ لے، اپنے ایمان کو تازہ کر لے کہ اگر اذان کا ثواب بتا دیا جاتا تو تم آپس میں تلواریں چلاتا، تو جب اذان کے ثواب سے یہ عالم ہے تو نماز کا ثواب معلوم کیا ہوگا؟ نماز کے ثواب معلوم کیا ہوگا؟ اب نماز کا ثواب معلوم کیا ہے؟ ایک بات میں چلتے چلتے آخر میں ایک بات میں سنو، ایک حدیث سناؤں گا۔ نماز کا ثواب کتنا ہے؟ اذان کا ثواب میرے آقا نے فرما دیا اگر اذان کا ثواب بتا دیا جاتا تو لوگ آپس میں تلواریں چلاتے۔ تو نماز کا ثواب کتنا ہے؟ کتنا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی عابد و زاہد نمازی کا ایک سجدہ قبول ہو جاتا ہے تو پروردگار فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس سجدے کی جگہ پہ 70 گز زمین کی مٹی کھود کے لے آؤ۔ فرشتے کریں گے مولا اس مٹی کا کیا ہوگا تو پروردگار کی رحمت گزار کے فرما دیے یہ میرے پیارے فرشتوں جب اس نمازی کے نام اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی تو یہی مٹی اس کے نیکی کے بلے میں لگی ہے۔ نماز کا ثواب ملنے کے لیے نہیں کیا 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ نیکی ملے گی، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جب چاہے جس کو جتنا عطا کر دے، اس کی رحمت کو پکار کر دے رہی ہے کہ ہم کو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، وہ دکھلائے کسے مسلمان کو راہ دیکھنے کے لیے گا، اپنے مصطفیٰ کے فرمان کی عمل کرنے کے لیے گیا جا، پھر کے لیے مسلمان بن کر کے دکھانے کے لیے جا، پورے زمانے اسلام سمجھنا چاہتا ہے، اب اس پر ذمہ داری ہے کہ تو اسلام سمجھنے کے لائق بن جا۔ مسلمان یہ اذان اب دیکھو یہ اذان ہمارے گھروں میں آواز آ رہی ہے، ہمارے بیوی بچے ہاتھ میں ریموٹ لے کر کے ٹی وی میں مطلب ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہوتا ہی نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ گھر میں نہیں ہوتا ہے۔ پورا مجمع اٹھا کے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت صلی اللہ سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا ثواب ایک سجدے کا ثواب اتنا ہے 70 گز گہری مٹی کھودوا کر کے اس کے نام اعمال کے نیکی کے پلے میں رکھی جائے گی۔ اس لیے مسلمان نماز پڑھو۔ یہ اذان جسے ہم سیریس نہیں لیتے، کبھی پرواہ نہیں کرتے، کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، حضرت علامہ مولانا وارث علی صاحب اذان پڑھتے، ہمارے گھروں کے بچے ریموٹ ہاتھ میں یہ ٹی وی چلاتے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، مگر ذرا غیروں سے پوچھو، غیروں سے پوچھو اذان کی اہمیت کیا ہے۔ چاند پر جانے والا ہے، پہلی بار چاند پر گیا، اس سے لوگوں نے پوچھا یہ بتاؤ اگر تمہارا کمپیوٹر فیل ہو گئے، تمہاری گھڑی فیل ہو گئی اور تمہارا لے گئے ہوئے سارے اگر آلات فیل ہو جائیں تو یہ بتاؤ کیسے جانو گے؟ ابھی دنیا میں زمین میں
کتنا ٹائم ہوا ہے، آسمان پہ چاند پہ لے کر کے دنیا کا ٹائم کیسے پتہ چلے گا؟ تو فوراً ویگیانک بولتا ہے اے لوگوں تم نہیں جانتے ہو دنیا کی کوئی آواز اوپر نہیں پہنچتی ہے، نہ کوئی ٹائم اوپر پتہ لگتا ہے، مگر اے لوگوں تم نہیں جانتے ہو ایک ایسی آواز ہے جس کو ہم نے زمین پر بھی سنا ہے اور چاند پر بھی جا کر کے سنا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے ویگیانک یہ بتا جو کون سی آواز ہے؟ تو ویگیانک بولتا ہے وہ آواز کوئی اور نہیں ہے، وہ آواز مسجد کے اندر ہونے والی اذان ہے جو زمین پر بھی ہے اور آسمان کے چاند پر بھی ہے۔ مگر ہم اذان کی آواز کی قدر نہیں کرتے، اذان کی آواز پر توجہ نہیں دیتے۔